बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। यकीनन आप सब ने लेड पेंसिल पकड़ ली होगी, इसलिए कि जो मैं आपको ये सबक पढ़ा रही हूँ, इसमें जितने मुश्किल अल्फाज आएंगे वो ख़त कशीदा अल्फाज को आपने अंडरलाइन करना है, उसको लिखना है और उसके ऊपर उसके मीनिंग लिखने हैं, ताकि जब आप पैराग्राफ तशरीह करें, नसर पारे की तशरीह करें, तो वो तमाम लफ्ज़ों के मानी जो हैं वो आपको आते हों और आप मार्क्स अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। यहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है। मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे। पैसे की तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की, बल्कि पैसे के ज़िक्र पर वो चिढ़ जाते थे, यानी नाराज़ होते थे और उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। मिर्ज़ा साहब की शख्सियत के हवाले से शाहिद अहमद देहलवी जो उनके शागिर्द थे, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शागिर्दों में शामिल होता है उनका नाम, जिन्होंने ये हक़ा लिखा है, मुसन्नफ़ 20 सबक के हैं। तो वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि वो अपनी खुद की ज़ाती तस्कीन के लिए लिखते थे, खुशी के लिए लिखते थे। ना उन्हें पैसे का लालच था और ना उन्हें किसी नमूद नुमाइश की, और अगर पैसे के ज़िक्र कोई करता था तो वो चिढ़ जाते थे, यानी नाराज़ हो जाते थे और उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहीं और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन लिखते थे। तो बहुत से पब्लिशर चाहते थे कि वो उनके लिए लिखें, लेकिन वो मिर्ज़ा साहब को बड़ी बड़ी रकमें पेश करते थे, मगर मिर्ज़ा साहब उन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर नहीं दिया। और जब अपना पहला नावल यास्मीन यास्मीन ये भी MCQ है, इसको भी अंडरलाइन करें, लिखा तो अपने एक शागिर्द पब्लिशर को बेमुज़्द दे दिया, बेमुज़्द बग़ैर मुआवजे के। इसके कुछ अर्सा बाद दूसरा नावल ख्वाब हस्ती लिखा। दूसरा नावल पहला नावल यास्मीन ये भी MCQ है, दूसरा नावल ख्वाब हस्ती ये भी MCQ है। इसे भी बगैर कुछ लिए दिए छपवा दिया। एक पब्लिशर साहब लाहौर से दिल्ली महज इस गरज से आए, इसी मकसद के लिए आए कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएंगे। मैंने उन्हें समझाया कि मिर्ज़ा साहब नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मुसन्नफ़ों को ख़रीद चुके थे। ना माने, बोले हम उन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। यानी कि वो चाहते थे कि हम लालच दें रुपये पैसे का, कि उस दौर में जिस दौर में ये हक़ा लिखा गया है उसमें 1000 रुपये की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये वो ज़माना था कि 250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चुनाचे मुझे अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर हुए। मैंने तारुफ गाया, मिर्ज़ा साहब का माथा ठनका, यानी कि उन्होंने अंदाज़ा लगाया। पब्लिशर साहब ने छूटते ही नावल लिखने की फरमाइश की। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के मालिक थे। बोले, आप मेरे नावल के 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर साहब की सिट्टी गुम हो गई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और बोलने के काबिल भी ना रहे। सिट्टी गुम हो गई, बोलने के काबिल भी ना रहे और 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाहिए। 2-4 मिनट बैठे और इधर उधर अपने आप को करते रहे और उसके बाद वहाँ से इजाज़त चाहिए। मिर्ज़ा साहब इस ज़माने में अपनी मारकातुल आरा किताब मज़हब और बातनियत लिख रहे थे। ये भी MCQ है, इसको भी अंडरलाइन करें। जिसे मुकम्मल होने के बाद उनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीबाबादी उनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाया हुई। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं, अलहदा की जाएं, तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। कि ये जो किताब उनकी लिखी हुई है ये इनकी मारकातुल आरा, इनकी बेहतरीन किताबों में शामिल है कि अगर उर्दू की 100 उम्दा किताबें, बेहतरीन किताबों को अलहदा किया जाए तो उनमें इस किताब को शामिल किए बगैर नहीं रह सकेंगे। यहाँ तक तो मिर्ज़ा साहब का जो पब्लिशरों के साथ एक ताल्लुक़ था उस हवाले से उन्होंने बात की है शाहिद देहलवी ने। आगे देखें क्या कहते हैं वो। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मतमव्वल ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। मतमव्वल अमीर ख़ानदान के, दिल्ली के शरीफ लोगों में एक अमीर ख़ानदान था जिसके ये चश्मो चिराग थे, बेटे थे। तिराहा ऐसा रास्ता जहाँ से 3 रास्ते निकलते हों, तिराहा उसे कहते हैं। तिराहा बैरम खां से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है। उसी के नुक्कड़ पर मिर्ज़ा साहब का आबाई गांव था, नुक्कड़ पर, कोने पर।
اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی، رشتہ داری تھی ان کی، اور مرزا ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری تھی، رشتہ داری تھی، تعلق داری تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مشہور شرفاء میں انگریزی زبان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، شہرت حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب انگریزوں کا دور تھا اور مسلمان جو شریف گھرانے تھے وہاں پر چونکہ انگریز سے نفرت کی بنا پر انگریزی زبان کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا ہی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کو درست کیا، اصلاح کی، تو پھر لوگوں کو احساس ہوا۔ اس دور میں دلی میں ایسے 2 نوجوان کہ جنہوں نے بہت علمی حلقوں میں، یعنی کہ علمی جو لوگ تھے علم رکھنے والے، ان میں شہرت حاصل کی، نمود حاصل کی، شہرت حاصل کی۔ ان میں ایک پروفیسر مشتاق احمد یوسفی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا محمد سعید کس قدر قدآور علمی شخصیت تھے۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ خلوص سے بھرے ہوئے تعلقات آخری دم تک قائم رہے، یعنی کہ ہمیشہ زندگی کے آخری دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، یعنی کہ ایک استاد کی حیثیت سے انہوں نے علی گڑھ میں بھی پڑھایا اور گورنمنٹ کالج لاہور جہاں سے خود انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی وہاں بھی انہوں نے پڑھایا۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج کون ہے؟ پطرس بخاری، یہ 4 نمبر پہ یہ معروف اور بلند پایا مزاح نگار، انگریزی ادبیات کے استاد۔ اس کے بعد دوسرا نام آیا ہے تاج، سید امتیاز علی تاج، ادیب اور ڈرامہ نویس تھے۔ انارکلی ان کا معروف ڈرامہ ہے۔ نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا، کئی بار ہیچ سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی نہیں، یعنی کہ جتنا وہ احترام مرزا محمد سعید کا کرتے تھے اتنا تو کبھی وہ وائسرائے ہند کا بھی نہیں کرتے تھے۔ پطرس کے سلسلے میں 2 ایک دلچسپ واقعات یاد آئے گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ رسم و راہ، تعلقات، آپ لوگ یقیناً اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کو انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر اس کا میننگ لکھیں تاکہ حد کشیدہ الفاظ کے جو معنی ہیں وہ اچھی طرح سے آپ پیراگراف تشریح میں لکھ سکیں۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح مادہ کر لیا، راضی کر لیا اس بات پر کہ وہ ریڈیو سے کبھی بھی تقریر نشر کیا کریں۔ 2 ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے، کانٹریکٹ معاہدہ جو ان کے درمیان ہوا تھا ختم کرنا شروع کر دیا۔ شدہ بات پطرس تک پہنچ گئی، ہوتے ہوتے بات پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے لیے مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، یعنی کہ وہ استاد تھے اور انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ تقریر نشر کرتے ہوئے ان کے جو شاگردوں کے بھی آگے شاگرد ہیں وہ ان کو کسی قسم کی رہنمائی کریں، وہ اس چیز کا انہوں نے برا بنایا۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ براڈ کاسٹنگ، پروگرام نشر کرنا،
حسن اخلاق اچھے اخلاق پر ایک طویل لمبا لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور یعنی کہ قانون کے مطابق، اصول کے مطابق اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو تقریر تھی اس میں 2 فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کی نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ثابت ہوا، پیش خیمہ ابتدائی وجہ ثابت ہوا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، یعنی کہ وہ ایک ہمدرد انسان تھے۔ جب اس نے اپنا دکھڑا بیان کیا تو وہ تھوڑے سے ان کا دل نرم ہوا۔ یہ تو میں نہیں چاہتا، اس نے کہا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر، ان کے بار بار کہنے پر، ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، صامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ آج یہاں تک ہم لیسن اپنا پڑھیں گے، اور یہ تمام نام یہ دیکھیں آپ، اگر یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ 1 2 3 8 تک یہ نام دیے گئے ہوئے ہیں، اور ان جتنے یہ ادبی نام ہیں جو بہت بڑے بڑے رائٹرز تھے، شاعر تھے، ان سب کے یہ نام تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ ان میں دیکھیں ڈاکٹر تاثیر، پورا نام ان کا بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد دین تاثیر تھا، ادیب تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل۔ فیض احمد فیض کے بارے میں ہے کہ ترکیب سند شاعر تھے، زیادہ تر درس و تدریس و صحافت سے وابستہ رہے۔ یہ جتنے جو 8 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں یہ سب MCQs ہیں، اور ان میں سے کوئی نام بھی پیپر کے حوالے سے MCQs میں آ سکتا ہے۔ حامد علی خان رسالہ اور ہمراہ کے بانی ایڈیٹر و ادیب تھے۔ حمید احمد خان ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ حسرت صحافی، ادیب اور مزاح نگار تھے۔ محمود نظامی ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ نظر نامہ ان کا بلند پایا سفر نامہ ہے۔ غلام عباس کا شمار اردو کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انصار ناصری ادیب اور براڈ کاسٹر، یعنی کہ یہ بہت علمی حلقہ جو تھا اس دور میں گورنمنٹ کالج لاہور سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہاں پر استاد کے حیثیت سے بھی یہ لوگ کام کرتے رہے، کوئی پروفیسر تھے۔ یہ آج کا ہمارا لیسن تھا یہاں پر، اور اس میں سے آپ نے جو پیراگراف تشریح کے لیے منتخب کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ صفحہ نمبر 14 پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے، یہاں سے لے کر قرابت داری ہو گئی تھی یہاں تک۔ یہ پیراگراف تشریح آپ نے اس کو نوٹ بک کے اوپر کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی پیراگراف تشریح کرتے ہیں تو ایک سمجھ لیں کہ ایک لائن کی آپ نے 4 لائنیں بنانی ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے آپ نے ایک لائن سے 4 لائنیں اس کی تشریح کرتے ہوئے بنانی ہیں۔ جب آپ ایسے اس کو لفظوں کو جوڑیں گے اور ان کو لکھیں گے تو پھر خود بخود ساری بات آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی۔ تو یہ اپنے لیسن کو اچھی طرح سے یاد کریں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اس لیسن کو کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کی ایکسرسائز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔